العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد. محترم سامعین اور عزیز طلباء عظام، آج ہمارا مختصر نفحۃ العرب کا 10واں سبق ہے. ہم پڑھیں گے ولادتہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے گزشتہ سبق میں وفات ابیہ صلی اللہ علیہ وسلم تک سبق سن لیا ہے. آج ولادتہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت. ولادتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت، پیدائش. ولد صلی اللہ علیہ وسلم بمکۃ عام الفیل یوم الاثنین لاثنتی عشرۃ خلت من الربیع الاول علی الاصح من الاقوال. ولد صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے میں لفظی ترجمہ کر رہا ہوں، اس کے بعد مفہومی ترجمہ کروں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے بمکہ، مکہ مکرمہ میں، عام الفیل، عام الفیل میں، یوم الاثنین پیر کے دن، لاثنتی عشرۃ خلت من الربیع الاول، ربیع الاول 12 تاریخ کو، یعنی کہ خلت من الربیع الاول، جبکہ 12 دن گزر گئے ربیع الاول سے، مطلب ربیع الاول 12 تاریخ، علی الاصح من الاقوال، صحیح تر قول کے مطابق. تو اب ترجمہ آخر سے کریں گے، علی الاصح من الاقوال سے، تو ترجمہ درست رہے گا. آپ ترجمہ کیجئے، صحیح تر قول کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول 12 تاریخ عام الفیل پیر کے دن مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے. پھر ترجمہ سنیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش صحیح تر قول کے مطابق عام الفیل 12 ربیع الاول پیر کے دن مکہ مکرمہ میں ہوئی. ولد صلی اللہ علیہ وسلم بمکۃ عام الفیل یوم الاثنین لاثنتی عشرۃ خلت من الربیع الاول علی الاصح من الاقوال. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش صحیح تر قول کے مطابق عام الفیل 12 ربیع الاول پیر کے دن مکہ مکرمہ میں ہوئی. اب آگے دیکھیے. وَكَانَتْ مَضَتْ عَلَى مِيلَادِ سَيِّدِنَا الْمَسِيحِ 571 سنة. مضت، مضا یمضی مضین کے معنی ہے گزرنا. میلاد کہتے ہیں پیدائش کی تاریخ کو. 500 معنی ہے 500، اور 71 کے معنی 71، سنتن کے معنی سال. وَكَانَتْ مَضَتْ عَلَى مِيلَادِ سَيِّدِنَا الْمَسِيحِ 571 سنة، اور سیدنا حضرت مسیح علیہ السلام کی پیدائش پر 571 سال گزر چکے تھے. وَكَانَتْ مَضَتْ عَلَى مِيلَادِ سَيِّدِنَا الْمَسِيحِ 571 سنة، اور سیدنا مسیح علیہ السلام پر 571 سال گزر چکے تھے. وَبَيْنَهُ وَبَيْنَ آدَمَ 4600 سنة. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت آدم علیہ السلام کے درمیان 4600 سال ہو چکے تھے.
وبینہ وبین آدم 4600 سنۃ، 4000 4000 اور 600 کے معنی آتے ہیں 600 سنتین سال، وبینہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت آدم علیہ السلام کے درمیان 4600 سال کا فاصلہ ہے۔ روی انہ صلی اللہ علیہ وسلم کان عند ولادتہ ناظرا ببصرہ الی السماء، رویہ منقول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ولادت کے وقت، کان عند ولادتہ اپنی پیدائش کے وقت، ناظرا ببصرہ الی السماء اپنی نگاہ کو آسمان کی طرف اٹھائے ہوئے تھے، اپنی نگاہ کو آسمان کی طرف اٹھائے ہوئے تھے۔ روی انہ صلی اللہ علیہ وسلم کان عند ولادتہ ناظرا ببصرہ الی السماء، منقول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ولادت کے وقت اپنی نگاہ کو آسمان کی طرف اٹھائے ہوئے تھے، یعنی آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے۔ وما وجدت امہ ثقل حملہ صلی اللہ علیہ وسلم کما تجد الحوامل، وجد یجد وجدانن کے معنی پانا معلوم ہے، ثقلن کے معنی آتے ہیں بوجھ، ثقلن کے معنی آتے ہیں بوجھ، اور حملہ کما تجد الحوامل، حمل یحمل حملا، جب المرأة فاعل آئے تو معنی ہوتا ہے حاملہ ہونا۔ حوامل یہ حاملتن کی جمع ہے، حوامل حاملتن کی جمع ہے، معنی ہے حاملہ عورت۔ وما وجدت امہ ثقل حملہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی والدہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حمل کی تکلیف محسوس نہیں ہوئی، وجدت نہیں پایا، نہیں محسوس ہوئی۔ وما وجدت امہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حمل کی بوجھ کی تکلیف کو محسوس نہیں کیا، دونوں ترجمہ کر سکتے ہیں۔ وما وجدت امہ ثقل حملہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کی والدہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حمل کی تکلیف محسوس نہیں ہوئی، کما تجد الحوامل جیسا کہ حاملہ عورتیں محسوس کرتی ہیں، کما تجد الحوامل جیسا کہ حاملہ عورتیں محسوس کرتی ہے۔ تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ ولادت کو بیان کیا گیا۔ کہتے ہیں کہ مشہور تر قول کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش یہ عام الفیل 12 ربیع الاول بروز پیر کو مکہ مکرمہ میں ہوئی، لیکن تاریخ میں مختار اور پسندیدہ قول 8 ربیع الاول کو بھی بتایا گیا ہے، جس کی تائید حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے قول سے بھی ہوتی ہے۔ خیر، اسی طریقے سے یہ بتایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش جس وقت ہوئی تھی اس وقت حضرت سیدنا عیسیٰ مسیح علیہ السلام کی پیدائش پر 571 سال گزر چکے تھے۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت آدم علیہ السلام کے درمیان فاصلہ 4600 سال کا ہے۔ اور آگے کہا گیا کہ آپ کی والدہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حمل کی تکلیف نہیں ہوئی جیسا کہ عام عورتیں حمل کی تکلیف کو محسوس کرتی ہے، اور کیسے ہوتی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور افضل الانبیاء ہیں۔ آگے دیکھیے، رضاعتہ صلی اللہ علیہ وسلم، ولادت کے بعد چونکہ بچے کو دودھ پلانے کا وقت رہتا ہے، دیکھیے رضاعتہ صلی اللہ علیہ وسلم، رضاعت یہ مصدر ہے، رضع یرضع رضعا و رضاعتا، رضع یرضع رضعا و رضاعتا، یہ باب سمع سے بھی آتا ہے اور باب فتح سے بھی آتا ہے۔ خیر، آپ باب ضربہ سے پڑھیے، رضع یرضع رضعا و رضاعتا، اس کے معنی آتے ہیں ماں کا دودھ پینا، ماں کا دودھ پینا۔ رضاعتہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دودھ پینا، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدت رضاعت۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دودھ پینا۔ کانت نساء قریش لا یرضعن اولادہن، یرضعن جمع مؤنث غائب کا صیغہ ہے، ارضع یرضع ارضاعن کے معنی آتے ہیں دودھ پلانا، اولاد یہ ولد کی جمع ہے۔ کانت نساء قریش لا یرضعن اولادہن، قریش کی عورتیں اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلاتی تھی، قریش کی عورتیں اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلاتی تھی۔ فَأَرْضَعَتْهُ آمِنَةُ أَيَّامًا قَلَائِلَ، قلائل یہ قلیل کی جمع ہے۔ فَأَرْضَعَتْهُ آمِنَةُ أَيَّامًا قَلَائِلَ، پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت آمنہ نے چند دنوں تک دودھ پلایا۔ فَأَرْضَعَتْهُ آمِنَةُ أَيَّامًا قَلَائِلَ، پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت آمنہ نے چند دنوں تک دودھ پلایا۔ ثُمَّ أَرْضَعَتْهُ ثُوَيْبَةُ جَارِيَةُ أَبِي لَهَبٍ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو لہب کی باندی ثویبہ نے دودھ پلایا۔ ثم ارضع یرضع ارضعن سے، ثم ارضعته ثویبۃ جاریۃ ابی لہب، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو لہب کی باندی ثویبہ نے دودھ پلایا۔ ثم وقع هذا الشرف الأوفر والحظ الأكبر في أول سنة من مولده لحليمة بنت أبي كبشة السعدية۔ هذا الشرف الأوفر کا مطلب ہے یہ کامل ترین شرف، یہ کامل ترین شرف۔ اوفر اصل میں یہ باب ضربہ سے آتا ہے، وفر یفر وفورا، باب ضربہ سے معنی ہے بکثرت ہونا، تو الشرف الاوفر کامل ترین شرف۔ والحظ الاکبر، حظ جمع حظوظ کے معنی آتے ہیں حصہ، اور اکبر یعنی بڑا، تو والحظ الاکبر اور بڑا حصہ، اور بڑا حصہ۔ اب ترجمہ سنیے، ثم وقع هذا الشرف الاوفر والحظ الاکبر، پھر یہ کامل ترین شرف اور بڑا حصہ، فی اول سنۃ من مولدہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے پہلے سال حلیمہ بنت ابو کبشہ السعدیہ کے حصے میں آیا۔ ثم وقع هذا الشرف الاوفر والحظ الاکبر، پھر یہ کامل ترین شرف اور بڑا حصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے پہلے سال حلیمہ بنت ابو کبشہ السعدیہ کے حصے میں آیا۔ وبلغ صلی اللہ علیہ وسلم الفطام عندها، فطام یہ فاطمہ یفطم فطمن باب ضربہ سے معنی ہیں بچے سے دودھ چھڑانا۔ وبلغ الفطام عندها، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حلیمہ کے پاس ہی دودھ چھڑانے کی مدت کو پہنچے۔ وبلغ صلی اللہ علیہ وسلم الفطام عندها، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حلیمہ کے پاس دودھ چھڑانے کی مدت کو پہنچے۔ وَكَانَتْ أَرْضُهَا ذَاتَ جَدْبٍ وَقَحْطٍ، ارضن کے معنی معلوم ہے آپ کو زمین، ذات جدب وقحط، جدب جدب یجدب جدبن باب نصر ضربہ سے بھی آتا ہے، اس کے معنی آتے ہیں بارش نہ ہونے کی وجہ سے خشک ہونا، بارش نہ ہونے کی وجہ سے خشک ہونا، اور قحط کے معنی قحط۔ آگے بھی دیکھ لیجئے، والسماء غیر ماطرۃ والانعام حرما مثل اربابها، انعام کے معنی آتے ہیں چوپایا، حرما بعض کتابوں میں یہاں پر حرما کے بجائے حربا ہے، حربا جس کا واحد ہے حریبن، حریبن جمع حربا کے معنی آتے ہیں بھاگنے والا، اور حرما اگر اس کو پڑھیں گے تو پھر اس کے معنی حرما کے معنی ہے کمزور اور ضعیف کے۔ ارباب یہ ربن کی جمع ہے، معنی ہے آقا، مالک، رب۔ اب ترجمہ دیکھیے، وَكَانَتْ أَرْضُهَا ذَاتَ جَدْبٍ وَقَحْطٍ وَالسَّمَاءُ غَيْرُ مَاطِرَةٍ وَالْأَنْعَامُ حَرْبًا مِثْلَ أَرْبَابِهَا، چونکہ اکثر نسخوں میں حربہ ہے تو اس لیے ہم اس کو حربہ پڑھ لیتے ہیں، حربا مثل اربابها۔
اور اس وقت ان کی زمین، وکانت ارضھا، اور ان کی زمین، ترجمہ کریں گے اور اس وقت، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دودھ چھڑانے کی مدت کو پہنچے، جب ان کے پاس حضرت حلیمہ کے پاس تھے، وکانت ارضھا، اور اس وقت ان کی زمین خشک اور قحط زدہ تھی، ذات جدب وقحط، خشک اور قحط زدہ تھی، والسماء غیر ماطرۃ، اور آسمان سے بارش نہیں ہو رہی تھی، والسماء غیر ماطرۃ، اور آسمان سے بارش نہیں ہو رہی تھی، والانعام ہربا مثل اربابها، اور چوپائے اپنے مالکوں کی طرح بھاگ نکلے تھے، والانعام ہربا مثل اربابها، اور چوپائے اپنے مالکوں کی طرح بھاگ نکلے تھے، فعادت الارض كأنها روضة خضراء والصحارى القفر كأنها ذو ماء وطالت الزروع وامتلأت الزروع۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حلیمہ کے پاس آئے تو پھر کیا ہوا؟ دیکھیے، عادت، عادہ یعود، عودن کے معنی لوٹنا ہے، روضۃ خضراء، سرسبز باغ، سرسبز باغ، الصحارا اس کے معنی آتے ہیں چٹیل میدان، اور اسی طریقے سے القفر تو قفر یقفر کے معنی آتے ہیں کسی جگہ کا پانی وغیرہ سے بالکل خالی ہونا، نیچے لکھا ہوا ہے القفر، اس کی جمع آتی ہے قفار، ایسی جگہ کو کہتے ہیں جو پانی اور انسان اور گھاس وغیرہ سے خالی ہو، قفر جمع قفار، ایسی جگہ جو پانی، انسان اور گھاس وغیرہ سے خالی ہو، ذو مائن معنی پانی والا، مراد یہاں پر سمندر، وطالت الزروع، طالت کے معنی لمبا ہونا، الزروع زرع کی جمع ہے، فاعل ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے، اور وامتلأت الزروع، امتلأ یمتلئ امتلاء کے معنی بھرنا، الزروع یہ زرع کی جمع ہے، اس کے معنی آتے ہیں جانوروں کے تھن۔ اب ترجمہ دیکھیے، فعادت الارض كأنها روضة خضراء، تو آپ کی برکت سے زمین اس طرح ہو گئی، كأنها روضة خضراء جیسے سبز و شاداب باغ ہو، والصحارى القفر كأنها ذو ماء، اور بے آب و گیاہ چٹیل میدان یوں محسوس ہونے لگے، كأنها ذو ماء جیسا کہ وہ سمندر ہو، وطالت الزروع اور کھیتیاں بڑھ گئی، وامتلأت الزروع اور جانوروں کے تھن بھر گئے، اور جانوروں کے تھن لبریز ہو گئے۔ پھر ایک مرتبہ ترجمہ سنیے، فعادت الارض كأنها روضة خضراء، تو آپ کی برکت سے زمین اس طرح ہو گئی جیسے سرسبز و شاداب باغ ہو، والصحارى القفر كأنها ذو ماء اور بے آب و گیاہ چٹیل میدان یوں محسوس ہونے لگے جیسے سمندر ہو، وطالت الزروع وامتلأت الزروع کھیتیاں بڑھ گئی اور جانوروں کے تھن لبریز ہو گئے۔ یہ بتلایا گیا کہ جب حضرت حلیمہ کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے تھے تو اس وقت حالت یہ تھا کہ زمین وہاں کی قحط زدہ تھی، بارش نہیں ہو رہی تھی، اور جانور بھی اپنے مالکوں کی طرح اپنے مالکوں کو چھوڑ کر وہاں اس جگہ سے بھاگ رہے تھے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت یہ ہوئی کہ زمین وہاں کے سرسبز اور شاداب ہو گئی، جنگل جو بے آب و گیا تھا وہ پانی والا ہو گیا، اور کھیتیاں بڑھ گئی، جانوروں کے تھن بھی لبریز ہو گئے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت ہے، اور کیوں نہ ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ آگے ایک سبق اور پڑھ لیتے ہیں۔ گزشتہ سبق میں جو بتایا گیا ہے کہ پہلے قریش کے اندر، قریش کی عورتوں میں یہ رواج تھا کہ وہ اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلاتی تھی، تو حضرت آمنہ نے بھی چند دنوں تک ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا، پھر ابو لہب کی باندی نے آپ کو دودھ پلایا، پھر اس کے بعد یہ دودھ پلانے کا مکمل شرف اور بڑا حصہ آپ کے دودھ چھڑانے کی مدت تک کس کے حصے میں آیا؟ یہ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حصے میں آیا۔ آگے دیکھیے، شق صدرہ صلی اللہ علیہ وسلم،
شقو صدری ہی، شقو یہ مضاف ہے، شقن شق یشق شقن باب نصر سے اس کے معنی آتے ہیں پھاڑنا چیرنا، شق یشق شقن پھاڑنا چیرنا، صدر جمع صدور کے معنی آتے ہیں سینہ، شق صدری ہی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک کو چاک کرنا، شق صدری ہی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک کو چاک کرنا، وفی السنۃ الرابعۃ من مولدہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے چوتھے سال، اتاہ ملکانی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو فرشتے آئے، ملکان یہ ملک کی تثنیہ ہے، دو فرشتے آئے، فأضجعاہ، اضجع یضجع اضجاعا کے معنی ہے لٹانا، فأضجعاہ پس ان دونوں نے آپ کو چت لٹا دیا، وشقا صدرہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک کو چیرا۔ پھر دیکھیے وفی السنۃ الرابعۃ من مولدہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے چوتھے سال، اتاہ ملکانی آپ کے پاس دو فرشتے آئے، فأضجعاہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چت لٹا دیا، وشقا صدرہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک کو چاک کیا یعنی چیرا، وأخرجا منہ علقۃ سوداء اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے ایک سیاہ لوتھڑے کو نکالا، علقۃ سوداء، علقۃ جمع علقن کے معنی آتے ہیں خون کا لوتھڑا، وأخرجا تثنیہ ہے یہ اخرج یخرج اخراجن کا، وأخرجا منہ علقۃ سوداء اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک سے سیاہ لوتھڑے کو، سیاہ خون کے لوتھڑے کو نکالا، ثم غسلہ پھر اس کو دھویا، دونوں فرشتوں نے اس کو دھویا، ثم ردہ کما کانا پھر اس کو لوٹا دیا جیسے کہ پہلے تھا، ثم رد رد ردن کے معنی آتے ہیں لوٹانا، ثم ردہ کما کانا پھر اس کو لوٹا دیا جیسا کہ وہ تھا، فرآہ الصبیان الذین کانوا معہ، فرآہ الصبیان پس ان کو یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا وہ ان بچوں نے، الصبیان صبیون جمع صبیان ان بچوں نے جو آپ کے ساتھ تھے، فرآہ الصبیان الذین کانوا معہ پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان بچوں نے دیکھ لیا جو آپ کے ساتھ تھے، انہوں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو آدمی آئے، ان کو سینہ چاک کیا اور یہ سب کیا، فأسرعوا إلی حلیمۃ السعدیۃ، اسرع یسرع اسراعا کے معنی جلدی کرنا دوڑنا، فأسرعوا پس وہ جلدی سے گئے، پس وہ دوڑ کر گئے حضرت حلیمہ سعدیہ کے پاس، وأخبروها بما جرى علیہ صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ تمام باتیں بتلائی جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا، وأخبروها بما جرى علیہ صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ کچھ بتلا دیا، وأخبروا اور وہ سب باتیں حضرت حلیمہ سے بیان کر دیا، بما جرى علیہ جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا، فأسرعت الیہ صلی اللہ علیہ وسلم پس وہ جلدی آئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اسرعت حضرت حلیمہ پس وہ دوڑ کر آئی الیہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کأن خطوة تقذفها إلى خطوة، خطوة جمع خطوات کے معنی آتے ہیں قدم، بعض جگہ پر فتحہ کے ساتھ خطوة جمع خطوات کے معنی آتے ہیں قدم یا قدم کی حرکت، تقذف قذف یقذف قذفن کے معنی آتے ہیں پھینکنا، کأن خطوة تقذفها إلى خطوة گویا کہ ایک قدم دوسرے قدم کی طرف پھینک رہا ہے، کأن خطوة تقذفها إلى خطوة گویا کہ ایک قدم دوسرے قدم کی طرف پھینک رہا ہے، یعنی حضرت حلیمہ اس طریقے سے دوڑ کر آ رہی تھی گویا کہ ان کے قدم خود بخود آگے کی طرف بڑھ رہے ہوں، فوجدته صحیحا پس حضرت حلیمہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحیح سالم پایا، فردته في السنة الخامسة من مولده إلى عبد المطلب پس حضرت حلیمہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی پیدائش کے پانچویں سال حضرت خواجہ عبد المطلب کے حوالے کر دیا، ردت لوٹا دیا، فردته في السنة الخامسة من مولده إلى عبد المطلب
بس حضرت حلیمہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی ولادت کے 5ویں سال عبد المطلب خواجہ عبد المطلب کے حوالے کر دیا۔ خشیتاً علیہ من اعدائہ، عدو جمع اعداء کے من دشمن، آپ پر دشمنوں کے خوف سے، خشیتاً ڈرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، من اعدائہ آپ کے دشمنوں سے، خشیتاً علیہ من اعدائہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کے دشمنوں کا اندیشہ کرتے ہوئے۔ ثم قدمت بعد النبوت، پھر حضرت حلیمہ نبوت کے بعد مکہ آئی، واسلمت مع زوجہا، اور اپنے شوہر کے ساتھ اسلام قبول کر لیا، واسلمت مع زوجہا، اور حضرت حلیمہ نے اپنے شوہر کے ساتھ اسلام کو قبول کر لیا۔ اس طریقے سے آج کا سبق یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ آپ طلباء سے درخواست ہے کہ آپ توجہ کو سماعت غور سے اور توجہ کے ساتھ کریں، اور جو الفاظ معانی ہے اس کو بھی یاد کریں۔ انشاءاللہ ترجمہ کرنا ایک دم آسان ہوگا۔ ترجمے میں اکثر و بیشتر ہم لفظی ترجمے کا اہتمام کرتے ہیں تاکہ طلباء کو سمجھنے اور یاد کرنے میں آسانی ہو، البتہ مفہومی ترجمہ بھی کر دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام کے علم میں اضافہ فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.